آج میں بات کروں گا سادگی کے اوپر، یعنی سمپلسٹی کے اوپر۔ سادگی کے متعلق جدت پسند جو ہیں، نمود و نمائش کے جو پسندیدہ لوگ ہیں، جو نمود و نمائش کو پسند کرتے ہیں، وہ اس سادگی کو جو ہے ایک جہلیت سمجھتے ہیں یا بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک اگر جہلیت ہے سادگی یا بیوقوفی ہے تو یہ ان کا ایک انتہائی گھٹیا نظریہ ہے۔ سادگی جو ہے، سادگی کے انسان کی زندگی پر بہت ہی گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ سادگی جو ہے وہ ایک ایسا طرز فکر ہے جو انسان کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے، انسان کو چینج کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سادگی انسان کے اندر چینج لے کر آتی ہے، نمبر ایک وہ ہوتا ہے تکبر اور خود پسندی کا اختتام۔ جب انسان سادہ ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے، غرور اس کے اندر نہیں رہتا، اور خود پسندی جو ہے یہ اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسان کے اندر تکبر اور خود پسندی رہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر وہ سمجھے کہ میں اچھا لگوں اور مجھے ایسا لگنا چاہیے، تو اس طرح جو انسان ہوتا ہے وہ بہت ساری پیچیدگیوں کمپلیکسٹیز کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالات دائیں بائیں ہو سکتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کہ جو بیلنس نہ رکھ سکے معاشرے کے اندر، تو بھی اس کے لیے نفسیاتی لحاظ سے بہت بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو سادگی جو ہے سب سے پہلے وہ انسان کے اندر تکبر ختم کر دیتی ہے، انسان کے اندر جو غرور ہے، جو خود پسندی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خود مرکزیت والی جو سوچ ہے وہ انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ انسان ایکولی سب بندے کے ساتھ جو ہے، سب بندوں کے ساتھ ایکولی چلتا ہے، ہر بندے کو عزت دیتا ہے، ہر بندے کے ساتھ وہ برابری کی سطح پہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری جو چیز ہے، سادگی سے حسد اور بغض ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ سادہ ہیں، جب آپ نمود و نمائش کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، زیادہ میٹیریلسٹک نہیں ہیں، زیادہ چیزوں کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہے، آپ سادہ زندگی بسر کرنے والے ہیں، تو اس کے اندر آپ کے جو دل و دماغ کے اندر حسد اور بغض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور حسد اور بغض کیا ہوتا ہے؟ حسد اور بغض دراصل وہ ایک ایسی آگ ہوتی ہے جس کے اندر انسان خود ہی جل رہا ہوتا ہے، دوسرے تک اس کا اثر جاتا ہے یا نہیں جاتا، لیکن حسد اور بغض جب آپ کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے جو چیز جو اثر ہوتا ہے اس کا، وہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ خود اس میں جل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ذہنی صلاحیتیں ہیں، جو روحانی صلاحیتیں ہیں، وہ آپ کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ذہن کا جو اثر ہے وہ پوری باڈی پہ ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ کی جسمانی جو صلاحیتیں ہیں، فزیکل ایبیلٹیز جو ہیں، اسے وہ بھی آپ کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی سوچ تخریبی ہو جاتی ہے، تعمیری نہیں ہو جاتی۔ آپ شخصی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے ڈیولپمنٹ اپنی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آپ برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک حسد اور بغض ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سادگی کا دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی جو چیزیں ہیں استعمال کی، وہ عام سی اور سادہ سی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے انبیاء کرام کی زندگی دیکھ لیں، چاہے آپ صحابہ کی زندگی دیکھ لیں، تو عام اور سادہ چیزیں جب انسان استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر جو ہے وہ صبر اور قناعت پیدا ہو جاتی ہے، صبر پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر انسان کے اندر قوت برداشت کو ڈیولپ کرتا ہے، قوت برداشت کو انکریز کرتا جاتا ہے، چیزوں کے متعلق آپ کی برداشت زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کے اندر جو صبر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عام اور سادہ چیزیں استعمال کرے گا، مہنگی چیزوں کی طرف اس کا رجحان نہیں جائے گا، بڑی بڑی خواہشات، بڑی بڑی تمناؤں میں اپنا دماغ اور اپنے آپ کو نہیں کھپائے گا۔ اور اس کا پھر جو چوتھا فائدہ ہوگا کہ وہ کھانے میں بھی سادہ چیزیں استعمال کرے گا۔ سادہ ہے تو اس کا کھانا بھی سادہ ہوگا، اور اگر کھانے کے اندر سادگی اپنا لیتا ہے، سادہ چیزیں استعمال کرتا ہے، زیادہ مرچ مسالہ ہوٹلز اور اس طرح کے کھانوں کی طرف اس کا رجحان نہیں جاتا، تو اس سے اس کے معدے کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے،
اس سے اس کا معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، اور معدہ جو ہے وہ بنیاد ہے بہت ساری امراض، بہت ساری جو مرضیں ہیں وہ معدے ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ فزیکلی بھی اپنے آپ کو بہتر کر لے گا، سادہ چیزیں استعمال کرنے سے، زیادہ جنک فوڈ استعمال نہیں کرے گا، مہنگے مہنگے کھانے، مسالہ جات والے کھانے، ان کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا، جیسا آج کل جدت کے اندر چل رہا ہے۔ تو سادہ چیزیں استعمال کرنے سے اس کے معدے کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار بھی نہیں ہوگا۔ تو پانچواں جو ہے، سادگی سے انسان کو ایک محفوظ معاشی زندگی میسر آتی ہے۔ انسان جو ہے وہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خرچ میں میانہ روی جو ہے وہ آدھی زندگی ہے، یعنی اگر آپ اخراجات کے اندر درمیانہ راستہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اپنی آدھی زندگی کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ سادہ زندگی گزار رہے ہیں، سادہ رہن سہن ہے آپ کا، سادہ ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے سادہ ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے اپنی قدرت سے باہر جا کر فضول خواہشات اور ضرورت سے زائد چیزوں کے پیچھے جا کر اپنے جو آمدن ہے، اپنی جو کمائی ہے، اس کو صرف نہیں کریں گے، تو اس سے آپ کو ایک محفوظ معاشی زندگی میسر آ جائے گی۔ اچھا، یہ تمام چیزیں اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی، اور یہ سادگی ان چیزوں کو پیدا کرنے میں بڑا بہترین محرک ہے، تکبر نہیں ہوگا آپ کے اندر، خود پسندی آپ کے اندر نہیں ہوگی، حسد آپ کے اندر نہیں ہوگا، بغض آپ کے اندر نہیں ہوگا، سادہ چیزیں اور عام چیزیں آپ استعمال کریں گے، آپ کا رہن سہن سادہ ہوگا، کھانے میں بھی آپ سادہ چیزیں استعمال کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ اور آپ کا دماغ یہ پرسکون ہے، یعنی یہ تمام تر چیزیں اگر آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو آپ کا جو مزاج ہے، آپ کا جو ضمیر ہے، آپ کی جو سوچ ہے، اس کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان آ جاتا ہے۔